ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی، میں ہوں ابسا کومل۔ آج مجھے پروگرام کا آغاز اپنے ہی شعبہ صحافت کی ایک ایسی خبر سے کرنا پڑ رہا ہے جس میں خبر بنانے والا ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک کولیگ اسد علی طور اب خود خبر بن گیا۔ ابھی 3 مئی کو ہی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، جس میں دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان میں آزادی صحافت کی انتہائی جو خطرناک سچویشن ہے اس پر سب تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کا عزم کر رہے تھے۔ پھر حکومت نے اس ضمن میں ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل بھی لایا، لیکن اس دوران اب یہ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور صحافی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے گھر پر، اسد طور کے گھر پر گھس کر 3 افراد نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد پھر ان کو اسپتال شفٹ کیا گیا۔ ان کی اب طبیعت جو ہے، ان کی حالت اب کچھ بہتر بتائی جا رہی ہے اور زیادہ جو تفصیل سامنے آئے گی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ خود جب اسد علی طور بات کریں گے تو تب سامنے آئے گی۔ اب اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر کافی مذمت کر رہی ہیں۔ آپ نے بلاول بھٹو کا بیان سنا اور حکومت نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہر ممکن تحقیقات ہوں گی، جبکہ آئی جی اسلام آباد نے اس واقعے کے لیے فورنزک تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اب ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیا جرنلسٹ پروٹیکشن بل صحافیوں کو تحفظ دے سکے گا اور ایسے حملوں سے ان کو نجات ملے گی؟ کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ورلڈ پریس فریڈم کی جو رپورٹ ہے ان کے مطابق 2021 میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں دنیا کے 180 ممالک کی فہرست میں 145ویں نمبر پر ہے۔ یعنی آج بھی یہاں پر پاکستان میں بہت چیلنجز ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے وائٹ پیپر کے مطابق 1990 سے 2020 کے دوران پاکستان میں 138 صحافی اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران یا تو قتل کر دیے گئے یا ان کو وہ لاپتہ ہو گئے، اور آج تک جو ہے وہ اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کو کہ کس نے قتل کیا تھا۔ اور ایک اور رپورٹ کا بھی میں حوالہ دے دوں، فریڈم نیٹ ورک پاکستان نے حال ہی میں ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ کہا گیا کہ صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوئے۔ اس معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم کچھ سیاسی معاملات ہیں، حکومت نے جہانگیر ترین گروپ سے معاملات طے کر لیے، لیکن تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کے 15 سے زیادہ اراکین کا ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں کے حوالے سے بھی اب جو ایک بار پھر سے بحث چھڑ گئی ہے کہ ایک لندن گروپ ہے اور ایک پاکستان گروپ ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی آج ہم اپنی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے اور خاص مہمانوں کو ہم نے آج کے پروگرام کے لیے دعوت دی ہے۔ فہد حسین صاحب سینئر صحافی ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان پیپر، تھینک یو آپ کا۔ مبشر زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور منیف فاروق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ آغاز فہد صاحب آپ سے ہی، اور آج جو ہمارا ایک خبر ہے ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے اور بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے، اسی سے کریں گے۔ اسلام آباد میں ایک کے بعد ایک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کو بھی کچھ عرصہ پہلے نشانہ بنایا گیا تھا اسی طریقے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سطح پر جرنلسٹ پروٹیکشن بل تو لے آئی حکومت، لیکن سنجیدہ لیا جا رہا ہے اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے اب صاحب، ایک تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس موضوع کو جو ہے وہ اپنی لیڈ سٹوری بنایا ہے۔ جو کچھ کل ہوا اسد طور کے صاحب کے ساتھ وہ نہایت ہی پریشان کن بات ہے، اور جو پریشانی دیکھیے 2 سطح پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اسد کے ساتھ جس طرح کا ایک اذیت ناک واقعہ ہوا، ان کے ساتھ ان کو ایک پرتشدد واقعہ ہوا، اس کے بعد جس طریقے سے وہ خیر انہوں نے بیان دیا سب کے سامنے آ گیا۔ تو ایک تو یہ کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ان کے گھر کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی آئے جاتے کہیں پہ کوئی ڈھکے چھپے ان پہ حملہ ہو گیا، باقاعدہ ان کے گھر کے اندر اس طریقے کا حملہ ہوا۔ تو ایک تو واقعی میں اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام آباد، جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد از ون آف دا موسٹ ڈینجرس پلیسز فار جرنلسٹ، تو یقین نہیں آتا جب آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے، اس کو یہ اس طرح کا ایک لقب دیا جا رہا ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ دیکھیے کہ جو اسد طور کے اوپر گزری، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک ٹرینڈ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی کے بل لے آئیں، جتنی مذمتیں کر لیں، جتنی انکوائریاں کر لیں، جب صحافیوں کے اوپر حملہ ہونا ہوتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بل آپ نے ذکر کیا، بل آیا ہے،
بڑا اچھا بل ہے, ہر طرف سے اس کی پذیرائی ہوئی ہے, جرنلسٹ میڈیا آرگنائزیشنز نے کہا ہے کہ یہ اچھا ہے. لیکن بات وہی ہے جو آپ کا نقطہ ہے کہ بل آنا ایک چیز, لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, یعنی کیا اس سے صحافیوں کے لیے حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو جو اسد طور کے ساتھ واقعہ ہو گیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. جی, یہ منیب صاحب آپ کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے. جو یہ بل ہے اس کے اندر بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ سارے سٹیپس لے گی پروٹیکٹ کرنے کے لیے جرنلسٹ کو, میڈیا پروفیشنلز کسی بھی قسم کے ہوں, ہر قسم کی پروٹیکشن کے لیے. اب ساتھ ہی ساتھ یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے معاملہ. جس کسی پہ اٹیک ہوتا ہے کچھ الزامات بھی سامنے آتے ہیں, ان کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جس بات کا اظہار وہ کرتے رہیں, اداروں کے اوپر بھی الزام جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف نے ایک میٹنگ کی تھی کچھ عرصہ قبل میڈیا نمائندوں سے, اس میں بھی ذکر ہوا تھا, ان دنوں ابصار عالم صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا, انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا کہ ہمارا نام استعمال کیا جاتا ہے اداروں کا اس سلسلے میں. وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ خدا نخواستہ اگر ہو تو اداروں کی پوزیشن واضح ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے شکریہ آپ صاحب. اب فہد صاحب یا مبشر زیدی صاحب یہ مجھ سے بہت سینئر ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں صحافت کو بھی اور جو صحافت سے ایسوسیٹڈ چیلنجز ہیں ان کو بھی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں نے یہ قانون جب اس کا جو ڈرافٹ ہے آئی ہیو گون تھرو دا ڈرافٹ. دیکھیے, ایک بنیادی بات یہ ہے نا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈرافٹ آ گیا ہے, وہ قانون بننے جا رہا ہے, جی بن گیا ہے, ہم اس کی انتظار کر رہے ہیں. قانون تو بہت سے ہیں اس ملک کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ کیا قانون آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, پروٹیکشن کیسے ملتی ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. کسی کو یہ ڈر خوف ہو کہ اس کی امپلیمنٹیشن سے کسی کو روکا جائے گا اور ایک وہ ڈیٹرنس کے طور پر استعمال ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. سو قانون آئے یا نہ آئے, میرا نہیں خیال کسی کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا. آپ جتنے مرضی 4 اور قانون لے آئیے, زیادہ اسپیسیفک کر دیجئے, پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا انلیس اس کا کوئی بہت بڑا ایشو بن جائے. جو اسد علی طور صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا, آپ اس کی بات کیجئے, آپ ابصار عالم صاحب کی بات کیجئے, آپ بہت پیچھے چلے جائیے. متعدد جرنلسٹس ہیں اسلام آباد سے ہی, if I am not wrong, سلیم شہزاد صاحب کو اٹھایا گیا, he was brutally مرڈر کر دیا گیا. دیکھیے, یہ باتیں کسی جگہ نا یہ پائل اپ ہوتی رہتی ہیں. ایک جو آپ کا اوور آل پرسیپشن بڑا خراب ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن یہاں پر اگر یہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی فائن لائن ہے. پرابلم یہاں یہ ہے کہ اتنی زیادہ انٹالرنس ہے ان ٹرمز آف اوپینین میکنگ کہ اگر تو اوپینین میری یا آپ کی مرضی کا ہے تو پھر تو وہ برداشت ہو سکے گا. لیکن اگر اوپینین کے اندر وہ ٹنج آ جاتا ہے جہاں پر آپ ریڈ لائن جو ہے جو ایک ایگزسٹ کرتی ہے بٹ وی ڈونٹ نو ویئر ایگزیکٹلی اٹ از, وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہم اس کو اگر کوئی جرنلسٹ کراس کرتا ہے یا اس کے قریب جاتا ہے تو فوری طور پر ایک اسے اینٹی نیشنل, اینٹی اسٹیٹ یہ خطاب دے دیے جاتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. if I criticize my state's policy, اگر میں اپنے ملک کی پالیسی کو کوئی بھی ہے اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں, be it anything, be it the involvement of certain quarters in politics, میں اس کو بھی اگر فلیگ کرتا ہوں کسی جگہ پر, تو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی تم اینٹی اسٹیٹ ہو, تم اینٹی نیشنل ہو, تم لوگوں کو بدنام کر رہے ہو, خراب کر رہے ہو. ڈائلاگ سے انگیج کر کے لوگوں کو اوپینین کو شاید تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ یقین کریں, کل تک اگر 10 لوگ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, کل تک اگر 10 لوگ اسد علی طور کو جانتے تھے, آج 10,000 جانتے. The moment you do this, یہ جس نے بھی کیا ہے کہ اتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تھکی ہوئی اپروچ ہے کہ اس سے آپ کسی کو کیا لیسن دے سکتے ہیں. آپ نے مطیع اللہ جان کو کیا لیسن دے دیا, آپ نے ایکس وائی زی اور جن لوگوں کو, ابصار عالم کو کیا دے دیا, آپ نے اسد علی طور کو کیا دے دیا, جس نے بھی یہ کیا ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ ایوری ٹائم دس از ڈن, اس جرنلسٹ کی اس پورے واقعے سے اتنی زیادہ امپورٹنس بڑھ جاتی ہے کہ آپ پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. سب سے بڑا ایشو یہاں پر یہ ہے کہ جو انٹالرنس ہے, اب سر یہ بہت اہم بات ہے. مبشر زیدی صاحب کا پروگرام ہوتا ہے, بڑا زبردست پروگرام ہے, اوپینینز دیتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں سچویشن کو. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے اوپینین سے اگر مجھے اختلاف ہے تو میں کہوں جی یہ ملک کے خلاف ہیں یا یہ ریاست کے خلاف ہیں یا یہ اداروں کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں, جی بڑا غلط کر رہے ہیں. اف ہی از ٹرائنگ ٹو فلیگ این ایشو, اس کے فیکٹس کو آپ چیلنج کیجیے, بندوں کو نہ ٹھوکیے اس طرح جا کر کسی بھی طریقے سے.
فیکٹس کو چیلنج. مبشر صاحب, آپ صحافیوں کے رائٹس اور ان سارے معاملات میں بھی ہمیں بڑے پیش نظر آتے ہیں ہمیشہ آواز اٹھانے کے لیے. منیب صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, ایک ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن جو ہے اس پہ عمل نظر نہیں آتا کہ کروایا جا سکتا ہے. اگر ڈرا بھی کر دی جائے ٹی وی کی حد تک ضرور کروایا جا سکتا ہے, اور وہ ہوتا بھی ہے. ہمارے لیے ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اس پہ بات ایسے ہو سکتی ہے, اس پہ نہیں ہو سکتی. لیکن سوشل میڈیا پہ تو جو چاہے کہا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں اوپینینز تو موجود ہوتے ہیں, اگر ان کو فیکچولی دوسری طرف سے نہیں کاؤنٹر کیا جائے گا تو یہ دوسرا طریقہ اپنانا یا کسی بھی طریقے سے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اب بالکل نہیں ہو سکتا قابل قبول. ظاہر ہے تشدد کی کوئی بھی انسان جو ہے اس کو کنڈون نہیں کر سکتا, سب اس کو کنڈیم ہی کرتے ہیں. میرا خیال میں ابھی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, جس تم طراق سے وہ لے کر کے آئے تھے جرنلسٹ پروٹیکشن بل, یہ اب ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے تو اچانک ہی سوشل میڈیا پر یہ کویسچن شروع ہو جاتا ہے کہ اس صحافی کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو شاید اس طرح اس بنا پر نہیں مارا گیا جس بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کریں. تو میرے خیال میں گولڈن اپارچونٹی ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس کو پروب کر کے چیز کو سامنے لے آئے, تاکہ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں یا اس بات کو سمجھ رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں سیکیورٹی اداروں پر کہ وہ جرنلسٹ کو جو ہے وہ مار رہے ہیں یا ان پر تشدد کریں, تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک گولڈن چانس ہے حکومت اور ریاست کے لیے کہ وہ پروب کریں اور سامنے لے آئیں کہ جناب یہ لوگ تھے اور ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا, لہٰذا یہ ہم نے پکڑ لیے ہیں. مسئلہ یہ کیا ہوتا ہے کہ حیات اللہ سے لے کر کے متی اللہ جان سے لے کر کے حامد میر سے لے کر کے اب اسد طور پر آ جائیں تو ایک ہی جو ہے طریقہ کار اپنایا جاتا ہے, اور بعد میں کوئی جواب دہ نہیں ہے, نہ کوئی ادارہ جواب دہ ہے, نہ حکومت جواب دہ ہے. تو میرے خیال میں حکومت کی اس وقت ذمہ داری ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ جی پرپیٹریٹرز جو ہیں وہ سی سی ٹی وی میں واضح ہیں اور وہ انہیں پکڑیں گے. سی سی ٹی وی میں پرپیٹریٹرز تو متی اللہ جان کے کیس میں بھی واضح تھے, ابصار عالم کے کیس میں بھی نظر آ رہے تھے. ان کو کیا پکڑا گیا؟ کیا پولیس سے آپ بات کریں تو پولیس سیدھا آپ کو کہہ دیتی ہے کہ جی آپ کو تو پتہ ہے کنہوں نے کرایا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کر کے میرے خیال میں اس وقت اگر حکومت اور ریاست چاہتی ہے کہ ان کے اوپر دھبے نہ لگیں, ان کی بین الاقوامی طور پر ہرزہ سرائی نہ ہو ان کے خلاف, تو اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں. آپ جن لوگوں کو جن کی تصویریں واضح ہیں, کیا نادرا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے؟ سب کے پاس ریکارڈ ہے. آپ لے کر کے آئیں اور سامنے کہیں کہ ہاں یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ ادارے کے لوگ نہیں ہیں, بلکہ یہ کوئی ذاتی مخاصمت تھی. اگر کوئی ایسی بات ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل چپ کر جاتے ہیں, ریاست بھی چپ کر جاتی ہے, حکومت بھی چپ کر جاتی ہے, اور پھر سوال اٹھتے ہیں. جی بالکل. جی مجھے بریک کی طرف میں جاؤں گی, لیکن آپ نے جو زیدی صاحب بات کی, آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے یہ حکومت کے لیے کہ جتنے بھی الزام اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کو سے کلیئر کروا دیا جائے اگر ذمہ داروں کو پکڑ لیا جائے. اور اب میں بریکس پہ جانے سے پہلے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل پڑتی ہے اور وہ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, اس شخص کو حملہ نہیں کیا گیا, یہ پلانٹڈ تھا, یہ تھا, وہ تھا. یہ بڑی شرم کی بات ہے کیونکہ ابھی جب اس شخص کا موقف ہی سامنے نہیں آیا اس سے پہلے ہی اس کو جج کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والوں کو حکومت جلد سے جلد جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی, ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب سیاسی معاملات بہت سارے ہیں ملک میں اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان سب چیزوں پر. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر بڑی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں. دھڑے بندیاں ایک حکومت کے اندر پی ٹی آئی میں اور دوسری طرف نون لیگ کے اندر بھی دوبارہ سے جو شہباز بیانیہ اور نواز بیانیہ ہے اس کی باتیں سرگرم ہے, اس بھی ہم تبصرہ حاصل کریں گے. فہد صاحب پہلے تو یہ اس پہ ذکر کر لیتے ہیں ہم, جہانگیر خان ترین صاحب کا ایک گروپ, وہ مسئلہ حکومت نے کچھ کرا کے وقتی طور پہ حل کر لیا ہے. اب ایک اور گروپ سامنے آ گیا غضنفر عباس چینا صاحب کی قیادت کے اندر. کل ان کی ملاقات ہوئی, باتیں وہ بھی ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو حلقے ہیں ان کے مسائل حل کروانے کے لیے ہم نکلے ہیں. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں, اور آپ میں یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بجٹ کے موقع کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر سے لوگ اپنے تحفظات اختلافات سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ
ملے اور ان کے مطالبات پورے ہوں، لیکن اتنا اوپنلی پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ تمام تر جو مسائل ہیں ان کی جڑ وہی ہے جس کے بارے میں ہم 2.5 پونے 3 سال سے لوگ شور مچا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ پنجاب میں بڑا سیریس پرابلم ہوا ہوا ہے. پہلے دن سے میں آپ کو بتاؤں، میں نے بالکل شروع کے دنوں میں ایک کالم لکھا تھا، اس کا عنوان تھا دا بزدار بلنڈر. وہ ابھی تک وہ بلنڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو ری انفورس کرتا جا رہا ہے، اور اس کی یہ مینیفیسٹیشنز ہیں. دیکھیے جن لوگوں نے پنجاب میں جو ہلکے کے سیاستدان ہیں انہوں نے ان کا ایک طریقہ کار ہے سیاست کا، اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے خاص طور پہ اگر وہ رولنگ پارٹی کا حصہ ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے تمام تر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کے کام ہوں گے، ان کے تھانہ کچہری کے کام ہیں، ان کے ہزار ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ چیف منسٹر کا ایک بالکل مرکزی رول ہوتا ہے اپنے لوگوں کو خوش رکھنا. بزدار صاحب یا پنجاب میں جو پرابلم ہو رہا ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ بار بار جو پہلے خاموشی سے جو رنجشیں تھیں اب وہ سامنے آ گئی ہیں اور کھل کر آ رہی. پہلی چیز ہوئی. دوسرا، لوگوں نے دیکھا کہ جب ترین گروپ بنا اور انہوں نے شور مچایا اور آ کے اپنی پارٹی کو دھمکایا اور تو ان کے کام ہو گئے. تو لیسن کیا ہوا؟ لیسن یہ ہوا کہ اگر آپ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تو اس کا طریقہ یہ کہ شور مچاؤ. اسی طرح نکل آئے وہ دوسرے بھی. تو وہ اسی طرح اب انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر شاید ہم بھی شور مچائیں تو ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ جو دیرینہ ایشو ہے گورننس کا پنجاب میں وہ تو حل ہو نہیں رہا. یہی بات منیب صاحب آپ کی طرف لے آتے ہیں. اب کیونکہ یہ جس طرح فواز صاحب کہہ رہے ہیں آواز اٹھائی انہوں نے، تو اس کے بعد حکومت نے بھی سر دھڑ کی بازی لگا دی کیونکہ بجٹ آ رہا تھا اور ان کو منانا تو اس وقت ضروری تھا. لیکن یہ جو مس مینجمنٹ ہے حکومتی اراکین سے، آپ کے شو میں بھی آپ بات کرتے ہیں، پھر پرائم منسٹر صاحب کا بھی موقف کو، ان کے اوور آل جو رویہ ہے ان سارے معاملات کو، آپ کو یہ ریئلائزیشن کہیں حکومت کے اندر نظر آتی ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے اتنا اوپنلی آ کے چیلنج کرنا اپنے حکومتی اراکین کا سٹنگ گورنمنٹ کو؟ دیکھیے جہاں تک یہ سارا ایک میں سمجھتا ہوں ایک پوری ایپیسوڈ ہے یہ جہانگیر ترین صاحب والی، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس کا لاجیکل، ابھی تو دیکھیے یہ ایک آن گوئنگ سی چیز ہے، یہ چل رہی ہے، لیکن یہ کوئی ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پہلا موقع نہیں ہے. پچھلے سال بھی جب بجٹ آیا تھا تو یہ ان میں سے متعدد لوگ ایسے ہیں جو پہلے دے وڈ پلے کہ جی ہم ناراض ہیں، تھوڑا خود کو دور کر رہے تھے گورنمنٹ سے، پارٹی سے، پھر ان کو بلایا گیا، اچھا جی آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کا فلانا ایس ایچ او لگنا ہے، آپ کا تحصیلدار لگنا ہے، آپ کا اے سی لگنا ہے، آپ کا فلان لگنا ہے، لوگوں کو راضی کیا گیا. اور یہ جہاں جو سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جو جوڑ توڑ والی حکومتیں ہوتی ہیں ان میں یہ پریکٹس بڑی نارمل ہوتی ہے. جو گورننس کے بارے میں بات ہے، آئی تھنک اب آئی ڈونٹ نو ون لائکس اٹ اور ناٹ، میرے خیال میں اب وہ پاکستان تحریک انصاف اس فیز سے بھی باہر چلی گئی ہے جہاں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی فلانے کو فلانی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو یہ ایک بلنڈر ہے، ہم نے اس طرح کی حکمرانی ہم کر رہے ہیں تو یہ بلنڈر ہے. دیز ڈیز آئی ایم شور سب ملتے ہوں گے، دے آر اوور ویلمڈ ود دا فیکٹ کہ جی ہم تو کووڈ کے باوجود اتنی اچھی ہماری گروتھ ہونے جا رہی ہے، ہم میجر اسٹرکچرل چینجز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب اکانومی از ناٹ مائی سبجیکٹ، میں ہمیشہ مذاق میں کہتا ہوں کہ میری اکانومی میری تنخواہ تک ہے اور ادھر ہی تک بیچاری پھرتی رہتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو وہ پھر یہ اسٹینڈرڈ مینٹین کیا جاتا ہے کہ جب تک 7% پہ گروتھ نہیں جائے گی تب تک عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو عام آدمی تو ڈبیٹ سے آلریڈی پھر نکل گیا. وہ 7% کی وہ گروتھ کب ہوگی اور کب جا کر وہ معاملہ حل ہوگا. سو گورنمنٹ کو اس وقت شاید یہ میرے خیال میں ان کے لیے اب یہ شاید پرابلم بھی نہیں ہے. ویسے بھی جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتی، لہٰذا انہوں نے فی الحال راضی کرنا ہے ترین صاحب کے لوگوں کو. آنیسٹلی یہ بڑے پیٹی ایشوز ہوتے ہیں کئی لوگوں کے، تو کسی نے مجھے سی ایم نے وقت نہیں دیا، مجھے فلان نہیں دیا، میرا بندہ نہیں لگایا، میرا وہ نہیں کیا. ابھی تک ذرا آپ ترین صاحب کے لوگوں کو زیادہ بھاؤ لگا ہوا ہے تو وہ ذرا زیادہ ان کے کام شام کر دیں گے. بارنگ دیٹ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ ہیپننگ. جی ٹھیک، میں یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں انہیں کو لے کے پھر آگے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کی طرف، ٹھیک ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آ کے جو آپ توڑ کی گورنمنٹ یہ اسی بات کو زیدی صاحب کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن کتنا ڈیمیجنگ ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو اٹ سیلف پرائم منسٹر صاحب کے لیے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جو سیاسی منظرنامہ ہے حالیہ، اس کے اندر
اس کے اندر کیا کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اور کیا شکل اختیار کر رہی ہیں. زیدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اسی پہ, ایز اے لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے یہ جو جتنا کچھ ہوا ابھی گروپ بندی کی شکل میں, یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ایک بڑا واضح قسم کا تاثر تھا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے جب وہ آپشن میں تھے تب بھی, کہ جو لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں ان کی جماعت کے اندر وہ ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے اٹ سیلف, وہ ان کے جو خود ان کی جو پرسنالٹی ہے, ان کی جو ذات ہے, اس سے انسپائر ہو کے کہا جاتا تھا کہ جو بھی ہوں گے وہ کبھی کرپشن نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. اب اسی میں سے کچھ لوگ نکل کے جہانگیر ترین صاحب سے عہد وفا کا حلف اٹھا رہے ہیں اور کچھ 15 لوگ کل الگ بیٹھ گئے. کیا تبصرہ ہوگا آپ کا اس ساری معاملے پہ؟ دیکھیے, اس سے جو جہانگیر ترین صاحب کا ایپیسوڈ ہوا ہے تو میرے خیال میں اور ممبران جو ہیں جو ابھی تک چپ بیٹھے ہوئے تھے, جن کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب بہت ان کمپرومائزنگ ہیں اور خصوصاً اس طرح کے ذاتی کام یا دوسرے جن کی طرح منیب نے بھی اشارہ کیا یا فہد نے بھی بتایا وہ نہیں کریں گے. مگر ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین نے جو گروپ بنایا اس نے آلموسٹ گورنمنٹ کو جو ہے اپنے گھٹنوں پر بٹھا دیا اور وہ کمپرومائز کرنے میں مجبور ہوئے. انہوں نے جو ان کے کچھ مطالبات تھے وہ بھی مان لیے. اب جو نیا گروپ ہے اس نے بھی دیکھا کہ اچھا یہ تو اس طرح ہو سکتا ہے, اور یہ گزشتہ حکومتوں میں بھی ہوتا آیا ہے کہ آپ جو ہے بجٹ کے قریب بلیک میل کرتے ہیں, کیونکہ ان دی اینڈ اٹس آلویز دی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس. انہیں تو اپنی کانسٹیچوئنسی میں واپس جانا ہے, ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو, اور وہاں انہیں جو ہے نالیاں بنی ہیں یا نہیں بنی, پانی ملا ہے یا نہیں ملا, سڑک بنی ہے یا نہیں بنی, ان کو جواب دہ ہونا ہے. تو وہ میرے خیال میں اس موقع کو لے کر کے, اب میں بلیک میل کا لفظ تو نہیں کروں گا لیکن پریشر ضرور کرتے ہیں. اب انہیں بھی نظر آ گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے کیس میں وزیر اعظم نے اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے, تو اسی لیے دوسرا گروپ بھی سامنے آیا ہے, ہو سکتا ہے تیسرا بھی آ جائے. تو میرے خیال میں جو وزیر اعظم کا اپنا ایک نیریٹو تھا کہ وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے, تو وہ مجھے یہاں جو ہے زمین بوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی حد تک وہ مجبور ہو گئے ہیں, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ بالکل نازک میجورٹی کے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہیں. وہ تو بھلا ہو اپوزیشن اس وقت تیار نہیں ہے کہ ان کو کسی طریقے سے گرائے, ورنہ ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ ان کے لیے کہ ان کی گورنمنٹ بڑی خوش قسمت ہے یہ حکومت کہ ان کو اپوزیشن بڑی آسان ملی ہے. ویسے زیدی صاحب, جی منیب صاحب کی طرف جاتے ہیں. منیب صاحب, ایک ساری سچویشن کے اندر ایک اب یہ بھی اب خبر ہے کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں ترین صاحب کے گروپ کے, انہوں نے یہ بیان دیا, اب سے کچھ دیر پہلے بھی وہ ٹی وی چینل سے بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے, اس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کو مکمل طور پہ بے گناہ اور کلیئر قرار دیے جانے کا وہ انکشاف کر رہے تھے. اور یہ بھی ساتھ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ علی ظفر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی. علی ظفر صاحب پرائم منسٹر صاحب کو ان کی شکایت بھی لگائیں گے. شہزاد اکبر صاحب, ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں. ایک طرف تو اپوزیشن بڑے سوال اٹھاتی تھی, پھر اب یہ والی خبر سامنے آ رہی ہے, پھر رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر خود حکومتی حلقوں کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ علی ظفر صاحب کو, یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کس قانون کے تحت علی ظفر صاحب کریں گے اس کی کارروائی, یہ سارا معاملہ جو ہے یہ زیادہ مزید گمبھیر نہیں ہوتا جا رہا حکومت کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے میں کہوں, کوئی پوائنٹ مین انہیں کہ وہ ہر حکومت میں یا کسی نہ کسی کا کوئی خاص ہوتا ہے, وہ پوائنٹ مین ہے یا ہٹ مین ہے وزیر اعظم پاکستان کے. مکمل کانفیڈنس ہے عمران خان صاحب کا شہزاد اکبر صاحب پہ. ہی ڈز what he is told to do. Simply میں آپ کو اتنا بتا دوں, I know him personally also and I know a lot of details about it also کہ وہ the way he operates اور وہ سارا جو معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چاہے وہ معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا ہو, وہ بھی ایک جو سلسلہ چلا, اس کے پیچھے خیر بہت سی ڈیٹیلز ہیں, اس پہ کسی اور پروگرام میں ہم بات ہو سکے گی. اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید بہت پرابلمٹک ہیں. لیکن یہ جو خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہے, میں اتنا آپ کو بتا دوں ابسا, اور یہ میں پرسنل نالج کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں. I have somehow matlab I wouldn't say I've become privy to the investigation, but obviously through my own sources میں نے کچھ چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی, کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ادھر ادھر, who were in the middle of it. ترین صاحب کو with all due respect یہ کہہ دینا کہ جی کلین چٹ دے دی علی ظفر صاحب نے, قانونی طور پر it doesn't sink in, کیونکہ جو معاملات ہیں
اس کے اندر بہت سے فرنٹ مین ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ایک پورا لنک بنایا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کا کام کیا جاتا ہے جہاں پر یہ سٹے کا یا اس طرح کا, تو لیئرنگ ہوتی ہے پیسے کی, جسٹ ٹو میک شیور کہ جو پرائمری بندہ ہے اس تک معاملہ نہ جائے. دیٹس ہاؤ اٹس ڈن. لیکن ایک چیز ترین صاحب کے خلاف پروو نہیں ہو سکتی, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ پاکستان میں شاید کسی کے خلاف پروو نہیں ہو سکتی, دیٹ از منی لانڈرنگ. میں بار بار یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں نے منی لانڈرنگ کو یا فائنینشیل کرائمز کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. اور یقین مانیے یہ منی لانڈرنگ ثابت نہ شہباز شریف کے خلاف ہوگی, نہ ترین صاحب کے خلاف ہوگی, نہ حمزہ شہباز کے خلاف ہوگی, بیکاز اس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے دیٹ از کہ آپ نے پیسے کو کوالیفائی کرنا ہے, گریڈ کرنا ہے, پروو کرانا ہے ایز پروسیڈ آف کرائم. کیا یہ پروسیڈ آف کرائم کے طور پر کرا سکیں گے عدالتوں کے اندر ثابت کہ ترین صاحب کے پاس جو پیسہ گیا یا راؤٹ ہو کے کہیں باہر گیا وہ پروسیڈ آف کرائم تھا؟ اگر کرا سکیں گے تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. سو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ترین صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے, کیونکہ جو چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں اب صاحب وہ اتنی سمپل نہیں ہیں کہ جس سے کسی کو ایسے ہی کلین چٹ مل جائے. اور ترین صاحب بالکل خود کو اور یہ صرف راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں, علی ظفر صاحب نے بھی کوئی بات نہیں کی اس پہ. جی جی ایگزیکٹلی علی ظفر صاحب کی کوئی بات نہیں آئی, پرائم منسٹر کے پاس کیا گیا ہے, بٹ میں آپ کو اپنے پرسنل نالج کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے لوگوں سے مل کر اکٹھی کی ہیں, ہمارا کام بھی یہ ہوتا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کلین چٹ والا معاملہ اتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فہد صاحب, یہ جو علی ظفر صاحب کو حوالے کرنا, یہ تحقیقات جہانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ کے مطالبے کے مطابق یہ حکومت چاہ کیا رہی ہے؟ یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک تھا محض, لاجک نہیں سمجھ آتی. علی ظفر صاحب کے پاس قانونی کیا جواز ہے سارے معاملے کی تحقیقات کرنے کا؟ اور دوسری بات یہ کہ شہزاد اکبر صاحب اگر وہی کرتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں, تو پھر اس ساری سچویشن کے اندر علی ظفر صاحب کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کیا ہی کر رہے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے یہی وہ پرابلم ہے جو اس گورنمنٹ کو بار بار گھوم کر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کہ کام مسئلے کو جو ہے وہ سلجھانے کے بجائے وہ مزید الجھا دیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ علی ظفر صاحب کی انٹری کی ساری کہانی میں تب ہوتی ہے جب معاملہ اس سطح تک پہنچا کہ پرائم منسٹر کو اور ان کی گورنمنٹ کو وہ ہیٹ محسوس ہونی شروع ہوئی. انہوں نے کہا اچھا جی آپ جو ترین صاحب کے لوگ ہیں وہ آئیں گے, ان سے ہم ملیں گے, ان سب سے ملاقات کی. ان کا مطالبہ تھا کہ جی ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب پرائم منسٹر کے پاس دو ہی طریقے تھے, یا وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, جو قانون جس طریقے سے اپنی کارروائی کرے گا ویسے ہی ہوگا, یا وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں بیچ میں پڑھ کے چیک کرواتا ہوں. اب انہوں نے جو طریقہ نکالا وہ آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے کہ علی ظفر صاحب کا اس طریقے سے کوئی فارمل رول تو نہیں بنتا. بھائی ایف آئی میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایک کارروائی چل رہی ہے, لیکن اگر آپ نے علی ظفر صاحب کو بیچ میں انوالو کر ہی دیا اور اس سالس کے طریقے سے کیا, یا بیسکلی انہوں نے کہا کہ میں یہ چیک کر لوں کہ کہیں زیادتی تو نہیں ہوئی. اب اگر آپ نے کر لیا, چلیں علی ظفر صاحب ایک نیوٹرل آدمی ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ انہیں ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اب اگر علی ظفر صاحب نے اپنا کام کر کے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر ہی لی ہے, اب اس رپورٹ کے اوپر ایک مزید کنٹروورسی کھڑا کرنا, یہ ہے وہ معاملے کو سلجھانے کی بجائے یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک بھی تو ہو سکتا ہے جو فائدہ مند بھی ثابت ہو. لیکن دیکھیے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں اور زیادہ گند گھل رہا ہے, وہ اور زیادہ ناراض ہو رہا ہے, تو معاملہ کہیں سے جو ہے وہ سالو تو نہیں ہو رہا, مزید الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آ کے شہباز شریف اور دوسری طرف کا بیانیہ, نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا بات کر لیتے ہیں نون لیگ کے اندر ہونے والے معاملات کی اور جو خبریں جو بن رہی ہیں یا جو تاثر ہمیں مل رہا ہے اس کی. فاضل صاحب یہ آپ سے ہی آغاز کروں گی, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سارے معاملات کے اوپر. ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر دو دھڑے ہیں, ایک شہباز شریف صاحب والا, ایک مفاہمت, ایک مزاحمت والا. اب اس کا ایک عملی ہم نے مظاہرہ پچھلے دنوں دیکھا. شہباز شریف صاحب 2 دن اسلام آباد میں رہے, انہوں نے اتنی ایکٹیویٹی کی, پیپلز پارٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کی ڈنر میں. اس کے فوری ہی بعد اس پہ پانی پھیر دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے بیانات کے ذریعے. تو کتنا سنجیدہ ہے آپ کی نظر میں یہ دو بیانیوں کی جنگ نون لیگ کے اندر اس وقت کتنی سنجیدہ ہے؟ دیکھیے آپ نے لفظ استعمال کیا دھڑے. میرے خیال میں نون لیگ میں دو خیالات تھے, نہیں آپ کا لفظ تو آپ نے جو استعمال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ جب سکولز آف تھاٹ جو ہے کہ بھئی دو مختلف بیانیے ہیں, جب وہ بیانیے دھڑوں میں تبدیل ہو جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. سوال ایکچولی یہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نون میں بھی اب وہ دھڑا بن رہا ہے. اگر دھڑا بن گیا تو نون لیگ کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. میرے خیال میں وہ نوبت نہیں آئی ہے, لیکن جو کچھ کل ہوا
उससे इस जमात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो बयानियों की कहानी तो हम सुन रहे हैं और वो है भी सही, और उन बयानियों के ज़रिए नून लीग की जो स्ट्रैटेजी है वो भी उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। लेकिन इस तरीके से पब्लिकली एक दूसरे की पॉलिसीज़ के ऊपर अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमला करना, इससे ये साबित हुआ कल कि PMLN के अंदर बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, और वो जो मुख्तलिफ ख्यालात थे अब वो उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर और अब वो उसकी मुस्लिम लीग नून की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी PMLN में एक सोच और समझ रखने वाला शख्स है उसको निहायत परेशान होना चाहिए कि उनकी जमात जो है वो किस रुख जा रही है। ये मुबशिर ज़ैदी साहब, आपकी नज़र में भी क्या ये बयानिए का फ़र्क अब धड़ों वाली मामले की तरफ जा रहा है, दो धड़ों वाली बात की तरफ? दूसरा, जो मौजूदा हालात हैं, हमारी सियासी हकीकतें हैं, उनको सामने रखते हुए आपके ख़्याल में वर्केबल या ज़्यादा हकीकत पसंदाना बयानिया कौन सा है, मुफाहिमत वाला या फिर मुज़ाहिमत वाला, शहबाज शरीफ का या नवाज़ शरीफ और उनकी साहिबजादी मरीम नवाज़ का? देखिए, आप कतई तौर पर तो नहीं कह सकते। नून लीग एक तजर्बेकार जमात है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, कई अशरों से वो फील्ड में हैं, तो उन्हें भी पता है कि हमने दो रुख दिखाने हैं। देखिए, बयानिया तो नवाज़ शरीफ का ही चलेगा क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ जमात का नाम है। तो शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कोशिश की कि जो चीज़ों को है वो मुफाहिमत की तरफ ले जाया जाए, मगर वो भी कभी कामयाब नहीं हुए। नवाज़ शरीफ साहब ने हमेशा जो है मज़ाहिमत की पॉलिसी अगर अपनाई तो वो भी नाकाम हुए, उनके ख़िलाफ़ भी रिएक्शन हुआ। मगर अभी भी जो पार्टी के ऊपर बयानिए की गिरफ्त है वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ज़्यादा मजबूत है बजाय शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल एक ऐसा तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उनकी जमात जो है वो दोबारा से बात करने के लिए तैयार है, जो कि शायद हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ हो, मगर इस जमात के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो गहरी गुज़िश्ता चंद बरसों में आई है वो ये है कि इस जमात के खिलाफ को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया है, पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और अब इस हुकूमत की जानिब से भी। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में इस चीज़ को लेकर के वो बयानिया जो नवाज़ शरीफ का है, क्योंकि फ़ाइनल वर्ड उन्हीं का होगा। अगर शहबाज शरीफ साहब, देखिए हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े दावे किए कि वो नून में से शीन निकाल देंगे, लेकिन वो नहीं निकली। वजह यही है कि जब फाइनल वर्ड है वो नवाज़ शरीफ का होता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो भी कर लें वो एंड में आकर के उन्हें सर झुकाना होता है। तो ये फहद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये दो ख्यालात ज़रूर हैं मगर दो धड़ों की नौबत शायद ना आए। जी, तो मुनीब साहब, आपके ख्याल में कौन सा सियासी तौर पे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में बयानिया सूट करता है नून लीग को? देखिए, ये बात दुरुस्त है जो अभी मुबशिर ज़ैदी साहब ने और जो फात साहब ने भी की। ये धड़े इस जमात में नहीं बन सके और वो बड़ी कोशिश भी लोगों की थी, लेकिन जो रेवरेंस है भाइयों का एक दूसरे के, पर्टिकुलरली शहबाज साहब का अपने बड़े भाई से, वो इतना ज़्यादा है और रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि इस ख़ानदान में वो तो रिफ्ट आ नहीं सकी कि शहबाज साहब बिल्कुल अलहदा हो जाएं और बाकी नवाज शरीफ साहब अलहदा हो जाएं। हाँ, अब ज़रा प्रैक्टिकल बात कर लें तो PMLN के अंदर जो इस वक्त एक प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत से लोगों को शायद ये बात बुरी लगती है, बट अगर आप इसको एक रियलिटी चेक देखें, इस वक्त सफ़र सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए, जिस भी मामले तरीके से वो गए, उनकी साहबजादी की बेल हो गई, वो भी बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब को 15-16 महीने अंदर रहे, बेटा 1.5-2 साल अंदर रहा, बेगम इश्तिहारी, बेटा इश्तिहारी, दामाद इश्तिहारी, सो पता नहीं क्या कुछ होता रहा है। तो सबसे ज़्यादा सफ़र इन एनी वे शहबाज शरीफ साहब की फैमिली ने यहाँ पर किया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब बिलीव्स कि भाई लड़ के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप लड़ के कुछ हासिल कर लेंगे तो वो आपकी भूल है, खाम ख्याली है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो स्टेट पर वो आ गए हैं और जो सियासी नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया है, जितनी पब्लिक अलाउ मी टू यूज द वर्ड, कितनी उनको पब्लिकली शेम किया गया और कितनी एक्यूजेशंस और सब कुछ किया गया, वो शायद स्टेज पर आ गए हैं कि यार नहीं, जो मर्जी हो जाए, हमने बात नहीं करनी, लेकिन बात वो भी करेंगे इफ दे वांट टू कम बैक इनटू द सिस्टम इन अ वे कि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल एडवांटेज लेना है, कैपिटलाइज करना है, हुकूमतें दोबारा बनानी है, तो बात करके ये हुकूमतें बनेगी, लड़ झगड़ के हुकूमत नहीं बन सकेगी। जी
جی، اور یہ ہمیں مجھے وقت ہوتا مزید تو اس کی تفصیل میں بھی ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ کس کا بیانیہ غالب نظر آئے گا ہمیں نون لیگ میں. بہت بہت شکریہ آپ کا منیب فاروق صاحب، مبشر زیدی صاحب اور فہد حسین صاحب، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.